بتاؤ کہ تم نے شادی کی ہے؟ شادی کر لی الحمدللہ, خلا بھی لے لی. اچھا ہاں, ویری ویری ہیپی. اور آئی تھنک کہ یہ اب میں ایک ایسے فیز میں انٹر کر چکی ہوں کہ جب بندہ ذرا زیادہ دیر سنگل رہ لے نا تو بس اب آپ پھر وہ لائف انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. So you're enjoying it. And I'm feeling single with 47 others. That is what I tell everyone. بہت single with 47 others. مطلب بہت سنگل میں 47 others, کیونکہ وہ بھی ویسا ہی محسوس کر رہا ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. اچھا بچے؟ نہیں جی الحمدللہ کوئی نہیں ابھی تک. استغفر اللہ, الفاظ سن رہے ہیں, طلاق ہو گئی ہے الحمدللہ, بچے نہیں ہیں الحمدللہ. حضرت اقبال نے کہا تھا اس راز کو اب عورت کی بصیرت ہی کرے فاش, مجبور ہے معذور ہے مردان خرد بند, کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ, آزادی ہے نسواں کہ زمرد کا گل و بند. کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو میں عورت پہ چھوڑ دیتا ہوں, وہ خود ہی فیصلہ کرے کہ کیا چیز زیادہ قیمتی ہے, اس کی آزادی قیمتی ہے یا اسلام نے اسے جو حیا کا اور اس کا جو پروٹوکول اور سٹیٹس سیٹ کیا ہے, اس کے گلے میں حیا کا زمرد کا گلو بند ڈالا ہے, وہ زیادہ قیمتی ہے. میں خوب جانتا ہوں یہ زہر ہے وہ کند. نیپولین کی بات یاد آ گئی. اسکرین پہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ 86 سال قبل دمشق کی تصویر ہے. شاید اسی منظر کو دیکھ کر نیپولین کے وزیروں نے اسے جواب دیا تھا. نیپولین نے پوچھا تھا کہ عالم اسلام کے سب سے مضبوط قلعے کون سے ہیں, تو اس کے ذہین و فتین وزیروں مشیروں نے جواب دیا تھا کہ حضور ان کے سب سے مضبوط قلعے ان کی نیک مائیں ہیں. تب سے اہل مغرب کی سب سے بڑی نشانہ عالم اسلام کی باپردہ خواتین اور عالم اسلام کی بیٹیاں ہیں. اے امت مسلمہ کی بیٹیوں, بنت ہوا کی شہزادیوں, کبھی بھی ان عورتوں کو اپنا رول ماڈل نہ بنانا. تمہاری رول ماڈل تو ہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہاری رول ماڈل تو ہیں خولہ بنت ازور. میدان جنگ میں جب گھوڑ سواری کرتے ہوئے اترتی ہیں تو دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی برق رفتاری سے ان کی تلوار یوں چلتی ہے کہ دشمن کی صفوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتی ہیں. تمہاری آئیڈیل تو ہیں ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کا جوان لخت جگر میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ چادر کو سنبھالے ہوئے ہیں. پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اماں آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے, آپ چادر کو سنبھالے ہوئے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے, میری حیا تو فوت نہیں ہو گئی. ہماری آئیڈیل تو ہیں شفا بنت عبداللہ, عالم اسلام کی مدینہ کی ریاست کی پہلی پرائس اینڈ کوالٹی کنٹرول, لیکن اپنی اسلامی روایات کو نہیں چھوڑتی. تمہاری آئیڈیل تو ہیں ام المومنین حضرت جویریہ, جو اصحاب صفا کو سرجری بھی پڑھاتی ہیں لیکن حضور کی خدمت میں فرق نہیں آتا. تمہاری آئیڈیل تو ہیں حضرت حفصہ, جن کے ذمہ قرآن کی پہلی خط و خطابت اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی نے جن کو سونپی تھی, لیکن وہ اپنی حیا کو اور اسلام کے معیار کو انہوں نے کبھی کرنے نہ دیا. تمہاری آئیڈیل تو ہیں ام درداء الصغریٰ, جو دمشق کی جامع مسجد میں احادیث پڑھاتی ہیں, جن کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل شامل ہیں. خدا کے لیے ان کو کبھی اپنا آئیڈیل نہ بنانا, یہ تو خود طلاق لے کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اس عمر کے حصے میں جا کے جب یہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں تب یہ اکیلی رہ جاتی ہیں, اپنے بال نوچتی ہیں, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا. اور زبان دیکھیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان سو کالڈ ریاست میں بیٹھ کر مارننگ شوز اس طرح کے کیے جا رہے ہیں. یہ کیا تربیت دی جا رہی ہے ہماری نئی نسلوں کو؟ ابھی عالم اسلام کا معیار یہ تھا کہ خلیفہ وقت کو شادی کرنا تھی اپنے بیٹے کی. اس نے اعلان کیا کہ شہر میں اگر کسی کے گھر میں کوئی حافظ قرآن کنواری لڑکی موجود ہے تو آج رات اپنے گھر کی کھڑکی پر ایک شمع روشن کرے. قربان جاؤں, سارا شہر شام کو روشن تھا. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بیٹی موجود تھی. فیصلہ کرنا مشکل ہوا. دوبارہ اعلان کیا گیا کہ جو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ موتا امام مالک کی بھی حافظہ ہو وہ چراغ روشن کرے. اس رات بھی شہر کی آدھی کھڑکیاں روشن تھی. یہ روشنیاں اسلام کی ایک صبح روشن کی دلیل تھی. یہ آنے والے اسلام کے کل کی نوید سنا رہی تھی کہ آنے والا کل کتنا روشن ہوگا. کیوں؟ اسلام کی مائیں نیک ہو چکی ہیں, ماؤں کی تربیت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ان کے ہاں پیدا صلاح الدین ایوب بھی ہوں گے. ہماری آئیڈیل تو وہ ماں ہے جس نے کئی رشتوں سے انکار کیا. پوچھا کس سے شادی کرنا چاہتی ہو, تو کہنے لگی کہ ایسے نوجوان سے جس سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو شاہ سوار بنے, جو بیت المقدس کو آزاد کروائے. تاریخ نے دیکھا پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس نے 8 سال کی عمر میں بغداد کی گلیوں میں ایک قصہ سنا کہ ایک اخروٹ کی لکڑی کا ممبر بنایا گیا ہے
اور बड़ई ये चाहता है कि इसे मस्जिद अक्सा में लगाया जाए, जबकि मस्जिद अक्सा तब तो ईसाइयों के कब्जे में थी। लेकिन वो बच्चा जवान होता गया और ख्वाब भी जवान होता गया। फिर उसी लड़के ने मस्जिद अक्सा को फतह किया, बैतुल मुकद्दस फतह किया, मस्जिद अक्सा की जीनत बनाया उसी मेंबर को, जिसे दुनिया आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। हजरत इकबाल कहते हैं कि तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे से फेर, और तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हिमालय हो तो मट्टी का एक ढेर। ये जो बातें कर रही है ना कि तलाक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत इकबाल की बसीरत को सलाम आपने पहले लिख दिया था कि अहले मगरब के मुताबिक जब 2-4 जमातें ये पढ़ लेंगे तो अगर मगर चुनके चुनाचे ये खुद निकाल लेंगे। तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। कोई नई बात की जाएगी इनके सामने तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये बात तो बहुत प्यारी की जा रही है, खुदा के लिए तुम इनकी बातों में ना आना। ए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, तुम्हारा मयार बहुत बुलंद है, और रियासत पाकिस्तान से ये मैं कहूँगा कि खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। आपके शराजा बिखर चुका है, इस तरह के शोज पर पाबंदी आयद की जाए। खैर, अगर पाबंदी नहीं होती तो वो तमाम लोग जो इन्हें देखते हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी तरबियत की फिक्र कीजिए, आने वाली नस्लों की फिक्र कीजिए। ये बहुत बड़े हथियार हैं जो आपके बच्चों के जहनों पे मारे जा रहे हैं। आप जरूरत नहीं है किसी को घर घर जाके तबलीग देने की। अब ये जो मोबाइल आप हाथ में पकड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ा हथकंडा है। इनके हथियार बदलते हैं, इरादे वही रहते हैं। अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को अपने नस्बुल ऐन पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इस्तिकामत अता करे।